آیت مبارکہ کو دیکھیے، یہاں آپ کو قلقلے کی پہلی قسم نظر آئے گی۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری، یہاں پر ان دو مقامات پر جو قلقلہ ادا کیا جا رہا ہے یہ قلقلے کی پہلی قسم ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کو دیکھیں، سورہ فجر ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ ان ربک لبالمرصاد۔ اب ان تمام آیات کے آخری حرف پر جو قلقلہ ہو رہا ہے یہ قلقلے کی دوسری قسم ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کو ملاحظہ فرمائیں، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اب اس لفظ پر جو قلقلہ ادا ہو رہا ہے یہ قلقلے کی تیسری قسم ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم نے قلقلے کے ان تینوں مختلف انداز اور مختلف طریقوں کو سمجھنا بھی ہے اور مثالوں کے ساتھ ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو چلیے سبق کو باقاعدہ طور پر شروع کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے قلقلہ کرنے کے تین مختلف طریقے۔ قلقلہ ادا کرنے کے تین مختلف طریقے ہیں، تین مختلف انداز اور تین مختلف طریقوں سے قلقلہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کو کہا جاتا ہے قلقلہ صغیرہ، دوسری قسم ہے قلقلہ کبیرہ اور تیسری قسم ہے قلقلہ اکبر۔ اب قلقلہ کہتے کس کو ہیں؟ تو قلقلہ کو تقریباً ہر مبتدی طالب علم، ابتدائی شخص بھی اس کو جانتا ہے، پھر بھی ہم اسے ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ قلقلے کے معنی ہوتے ہیں ہلانا، جھٹکا دینا، حرکت دے کر پڑھنا، یہ تمام معنی قلقلے کے آتے ہیں۔ اب کون سے حروف ہیں جن پر قلقلہ ادا کیا جاتا ہے؟ تو قرآن مجید میں 5 حروف ایسے ہیں جن پر قلقلہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال، ان 5 حروف پر آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہیں تو اس کے لیے ایک مجموعہ ہے جسے قطب جدن کہا جاتا ہے، تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک مجموعہ قطب جدن، اس قطب جدن مجموعے میں یہ 5 الفاظ آ جاتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ اب ان 5 حرفوں پر آپ نے قلقلہ کس وقت ادا کرنا ہوتا ہے؟ تو یہ سب سے اہم بات ہے، یاد رکھیں جب آپ نے ان پر قلقلہ ادا کرنا ہے تو اس میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ ان پر جزم آ جائے یا پھر ان پر وقف ہو رہا ہو۔ ان 5 حرفوں میں سے جب کسی ایک حرف پر جزم آ جائے یا پھر ان میں سے کسی ایک پر وقف ہو رہا ہو تو ان 5 حروفوں پر آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کو نمبر وائز پڑھ لیتے ہیں اور مثالوں کے ساتھ اس کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم تھی قلقلے کی قلقلہ صغیرہ، اسے آپ انگلش میں ویک قلقلہ یعنی کمزور چھوٹا قلقلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ قلقلہ صغیرہ کب ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جب حروف قلقلہ پر جزم آ جائے، حروف قلقلہ پر جب جزم آ جاتی ہے تو تب قلقلہ صغیرہ ادا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں آپ قرآن کریم میں، آیت مبارکہ ہے قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، دال پر آپ کو جزم لگا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم نے یہاں ویک یعنی چھوٹا سا معمولی سا قلقلہ کرنا ہے، صدقهم لہم جنات تجری، جیم پر جزم لگا ہوا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے تو آپ نے یہاں معمولی سا ہلکا سا قلقلہ ادا کرنا ہے، تجری من تحتها الانہار، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہے قلقلے کی پہلی قسم جسے قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا ویک قلقلہ. ٹھیک ہے. اب قلقلے کی دوسری قسم کو دیکھ لیں جسے قلقلہ کبیرہ کہا جاتا ہے. آپ انگلش میں اسے اسٹرانگ قلقلہ یعنی بڑا قلقلہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ جب حروف قلقلہ پر وقف ہو رہا ہو. اسٹرانگ قلقلہ یعنی قلقلہ کبیرہ کس وقت ادا کیا جاتا ہے؟ جب حروف قلقلہ پر وقف ہو رہا ہو. اس کی مثال بہت ساری ہیں قرآن کریم میں آپ کو سورہ فجر میں اس کی مثالیں دوں گا. دیکھیں اب نمبر واز ہر آیت کے آخر میں آپ دیکھتے جائیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. تو دیکھیں ان تمام آیات کے آخر میں جو قلقلہ ہو رہا ہے اسے قلقلہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یعنی اسٹرانگ قلقلہ. تھوڑا سا بڑا قلقلہ ہوگا یہ، اور آپ نے محسوس کیا. اور یہ کب ہو رہا ہے؟ جب حروف قلقلہ پر وقف ہو رہا ہو. تو ان تمام آیات کے آخری حرف پر جو وقف ہو رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر اسٹرانگ قلقلہ یعنی قلقلہ کبیرہ ادا کر رہے ہیں. اب آپ قلقلے کی آخری قسم کو دیکھ رہے ہیں جسے قلقلہ اکبر یعنی اسٹرانگیسٹ قلقلہ، بہت بڑا قلقلہ جسے کہا جاتا ہے. اب اس کو آپ سمجھ لیں وہ کس وقت ادا کیا جاتا ہے؟ جب حروف قلقلہ پر تشدید ہو اور وقف بھی ہو رہا ہو. حروف قلقلہ پر تشدید ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر وقف بھی ہو رہا ہو، تو ایسی حالت میں جو آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہوتا ہے وہ بہت بڑا قلقلہ ہوتا ہے، یعنی اسے اسٹرانگیسٹ قلقلہ کہتے ہیں. آپ اس کی مثال قرآن کریم میں دیکھیں. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. اب یہاں پر قاف مشدد ہے دیکھیں، اور یہاں پر قاف پر وقف بھی ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو ہم نے قلقلہ ادا کرنا ہے وہ بڑا قلقلہ یعنی اس کو اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے. کس طریقے سے؟ ما لیس لی بحق. اس کی مثالیں اور بھی جگہوں پر آپ کو مل جائیں گی، خاص طور پر سورہ لہب میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ملیں گی. تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھیں یہاں پر بھی با پر مشدد ہے اور وقف ہو رہا ہے، تو آپ نے یہاں پر سورہ لہب میں جو مطلب قلقلہ ادا کرنا ہے اسے اسٹرانگیسٹ یعنی بہت بڑا قلقلہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ کو قلقلے کی تینوں اقسام بما امثلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. کوئی بھی بات جو آپ کی سمجھ سے رہ گئی ہو یا ہمارے سمجھانے سے سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کامنٹ باکس میں لازمی پوچھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.